مولانا روم لکھتے ہیں مثنوی میں، کسی نے مجنو کو دیکھا کتے کے پاؤں چوم رہا تھا۔ مجنو کا نام سنا ہے؟ وہ کہانی کا آدمی نہیں ہے، فرضی نہیں ہے، آدمی اس نام کا ہوا، قیس اس کا نام تھا، عامری قبیلے سے تعلق رکھتا تھا۔ مجنون عربی میں دیوانے کو کہتے ہیں، چونکہ لیلا کا دیوانہ ہو گیا تھا، مجنون اردو میں مجنو کہتے ہیں آپ۔ اس کو کسی نے دیکھا کتے کے پاؤں چوم رہا ہے۔ دیکھنے والوں نے کہا میاں مجنو یہ کیا معاملہ ہے، کتے کے پاؤں کیوں چوم رہے ہو؟ پائے سخت بوسید مجنو خلق گفتہ ایچے سود، گفت ای سک گاہے گاہے کوئے لیلا رفتہ بود۔ اس نے کہا میں اس لیے اس کے پاؤں چوم رہا ہوں، یہ کبھی کبھی لیلا کی گلی سے گزرتا ہے۔ ارے جنہیں محبت ہوتی ہے وہ اس کتے کے پاؤں چومتے ہیں جو محبوب کی گلی سے گزرے۔ تم نبی کا نام چومنے سے منع کرتے ہو، نبی کے مزار کو چومنے سے منع کرتے ہو، تو تمہیں نبی سے محبت اور محبت والے ایسی باتیں کرتے۔ اٹھاؤ امام نبوی، میں نے اپنی کتاب مزارات و تبرکات میں حوالے نقل کیے ہیں، بوسا کے حوالے سے بھی دوسرے، جس کا دل چاہے پڑھ لینا۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے طبعاً منع فرمایا تھا میرے لیے کھڑے نہ ہوا کرو، اگر شرعاً منع کرتے تو کوئی کھڑا ہوتا نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس پر اللہ ہم سب کو لے جائے، مدینے جائیں پھر آئیں دوبارہ پھر جائیں، تمام عمر اسی میں تمام ہو جائے، بلکہ وہاں ہماری عمر تمام ہو جائے۔ سنیں توجہ سے، روضہ رسول پر ہاتھ باندھ کے کھڑے ساری دنیا سلام پڑھ رہی ہے یا نہیں؟ اونچی آپ نے دیکھا ہوگا، اگر حاضری نہیں ہوئی اللہ توفیق دے، لیکن دیکھا تو ہوگا، کیونکہ ٹیلی ویژن میں اب اکثر آپ کو دکھایا جاتا، کھڑے لوگ سلام پڑھ رہے ہیں، کوئی بیٹھا ہوا نہیں ہے، سب کھڑے ہو کے پڑھ رہے ہیں۔ کیوں کھڑے ہو کے پڑھ رہے ہیں؟ فتوا کیوں نہیں؟ کہتے جی وہاں کھڑے ہو کے پڑھنا جائز، تو یہ کہاں سے مسئلہ نکال لیا کہ وہاں کھڑے ہونا جائز یہاں کھڑے ہونا منع؟ جو چیز منع ہے وہ یہاں بھی منع ہے وہاں بھی منع ہے، یہ تقسیم ہو سکتی نہیں۔ اللہ فرماتا ہے جو شعائر اللہ کی تعظیم کرے تو یہ دلوں کا تقوی۔ حضرت ہاجرہ کے قدم آئے، جہاں قدم آ گئے وہ جگہ اللہ کی نشانی بن گئی۔ ذرا دھیان سے سننا، حضرت ہاجرہ نبیہ نہیں ہے ولیہ ہے، ایک ولیہ کے قدم جہاں آئے وہ جگہ شعائر اللہ بن گئی، اس کی تعظیم واجب ضروری ہو گئی۔ تو جہاں ولیہ کے صرف قدم آئے، جب وہ جگہ اتنی عظمت والی ہے تو جہاں وہ ولی خود پورا سو رہا ہو، سمجھ آ رہی ہے بات؟ یہ قدم آئے ہٹ گئے، اب وہاں قدم موجود نہیں مگر اس کی تعظیم واجب، تو جہاں وہ پورے وجود کے ساتھ خود موجود ہے اس کی تعظیم کیسے منع ہو سکتی ہے؟ اور سنیں، کعبے کا طواف شروع ہوتا ہے حجر اسود سے۔ حجر اسود کا نام سنا؟ کالا پتھر، اسود کالے کو کہتے ہیں، حجر پتھر کو۔ یہ جنت کے یاقوتوں میں سے ایک یاقوت، اس کو چومنے کا اتنا ثواب جیسے کسی نے اللہ سے ہاتھ ملایا ہو۔ اللہ تعالیٰ جسم سے پاک، لیکن ثواب بتایا گیا۔ ایک بات اور بھی سن لو، اگر نہیں سنی دھیان سے سنو، یہ جنت کے یاقوتوں میں سے ایک یاقوت ہے، جب آیا تھا زمین پر سفید تھا، لوگوں کے گناہ دیکھ کر کالا ہو گیا، اب وہ ٹوٹ چکا ہے، اس کے ٹکڑے لگے ہوئے ہیں، پورا سالم نہیں۔ وہ جو پورا کٹورے میں نظر آتا ہے وہ حجر اسود نہیں ہے، اس کے اندر چھوٹے چھوٹے دو چار ٹکڑے ہیں، وہ حجر اسود۔ اللہ سب کو وہاں لے جائے اور چومنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کیا نام ہے آپ کا؟ رحیم داد، آپ کے والد صاحب کا نام؟ یہ رحیم داد صاحب، آپ ان کو پہچانتے ہیں؟ آپ کے مسجد کے امام۔ میں نے ان سے نام پوچھا، انہوں نے کہا ان کا نام ہے رحیم داد ولد محمد ضیاء۔ ان سے میں پوچھنا چاہتا ہوں، جب کبھی کوئی جاتا ہے حجر اسود کے سامنے تو ہاتھ باندھ کے کہے اے حجر اسود میرا نام رحیم داد، میرے والد صاحب کا نام محمد ضیاء، میں تجھ کو محبت عقیدت سے چومنے لگا ہوں۔ یہ اتنا اعلان کریں گے دھکا پڑے گا، ادھر جائیں گے، کیونکہ وہاں رش اتنا،
وہاں تو سیکنڈ آپ کو چاہیے، بڑا زور لگانا پڑتا ہے، تب جا کے باری آتی ہے، وہاں آسانی سے موقع نہیں ملتا. تو اتنا اعلان یہ کرتے ہیں، آپ میں سے کسی نے کبھی کیا نہیں؟ تو موقع مل جائے. آپ لوگ بسم اللہ بھی اکثر لوگ نہیں پڑھ پاتے ہوں گے کیونکہ موقع ملا بس چوم لیا. سنیں، حدیث شریف میں ہے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس حجر اسود کو 2 ہونٹ عطا کرے گا. صحیح حدیث، اس کو ہونٹ عطا کرے گا. جس کسی نے اس کو محبت سے چوما ہوگا، جس نیت سے چوما ہوگا، یہ حجر اسود اس کا اور اس کے باپ کا نام لے کر گواہی دے گا. جنت کا ایک پتھر جانتا ہے کہ آپ کا نام کیا ہے، آپ کے اصلی باپ کا نام کیا ہے. تو جب جنت کے ایک پتھر کی یہ شان ہے، جنت کے مالک نبی کی کتنی شان ہوگی؟ سمجھ آ رہی ہے بات؟ لوگ کہتے ہیں نبی کو خبر نہیں. یہ حدیث شریف سنیں، یہ جب جنت سے آیا تھا اس میں نور تھا، نور. جہاں تک اس کی روشنی گئی وہ جگہ حدود حرم کہلائی. 9 میل کا ایریا ہے حدود حرم. اندازہ کریں جنت کے ایک پتھر کی روشنی، اور یہ سب میرے نبی کے نور سے بنا ہے. پوری کائنات میں انہی کی روشنی ہے. چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. حضور آپ نے سب کو چمکایا ہے، ہمارا دل بھی چمکا دیجیے. میں نے بات جو لے جانی دور تھی وہ اس طرف آ گئی کہ حجر اسود کا نور اتنا کہ 9 میل پھیلا. ٹھیک ہے، حجر اسود کے پڑوس میں ہی ایک اور پتھر ہے جس کا نام ہے مقام ابراہیم. کیا نام ہے؟ مقام کہتے ہیں کھڑے ہونے کی جگہ کو. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کھڑے ہونے کی جگہ. یہ وہ پتھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کعبہ تعمیر کر رہے ہیں، اینٹیں لگا رہے ہیں، دیوار اونچی ہو گئی، اوپر ہاتھ نہیں جا رہا، نیچے ایک پتھر رکھ لیا. خدا کی قدرت، وہ پتھر ان کے پاؤں کے نیچے نرم ہو گیا. وہ اوپر ہوتے ہیں اوپر ہو جاتا ہے، وہ نیچے ہوتے ہیں نیچا ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کی قدرت جیسا چاہے کر دے. قرآن میں فیہ آیات بینات، قرآن میں کھلی نشانیاں. جب وہ دیوار مکمل ہو گئی، حضرت ابراہیم کے پاؤں اس میں دھنس گئے، نرم ہوا، وہ دھنس گئے. جب آپ نے پاؤں نکالے اللہ نے وہ پتھر سخت کر دیا، آج تک وہاں رکھا. قرآن میں اللہ فرماتا ہے وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اور ابراہیم علیہ السلام کے کھڑے ہونے کی جگہ کو مصلی بناؤ، جائے نماز بناؤ. سجدہ مجھی کو کرنا مگر ماتھا وہاں رکھنا جہاں میرے کسی پیارے کے قدم آئے ہیں. آج بھی امام اسی کے پاس کھڑا ہوتا ہے یا نہیں؟ واجب الطواف 2 رکعتیں ساری دنیا مقام ابراہیم کے پاس پڑھتی ہے. حضرت ابراہیم کے قدموں کا نشان ہے، اب وہاں قدم نہیں. بتائیے اس کی تعظیم ہو رہی ہے یا نہیں؟ اونچی. کیا کوئی کہے گا کہ یہ مقام ابراہیم کو سجدہ ہو رہا ہے؟ اللہ کو سجدہ نہیں ہو رہا، مقام ابراہیم کی پوجا ہو رہی ہے. کوئی کہہ سکتا ہے؟ نہیں. اچھا، اور مسئلہ کروں، دھیان سے سن لو. جنہوں نے عمرہ کیا، حج کیا، اللہ ان کو مبارک کرے. جنہوں نے نہیں کیا ان کو بھی، جنہوں نے کر لیا ان کو اللہ پھر نصیب کرے. طواف کعبے کا، کس کا؟ اونچی. حج میں 2 چیزیں لازمی، ایک کعبے کا طواف، ایک 9 تاریخ کو عرفات میں ٹھہرنا. یہ نہیں ہوں گے تو حج نہیں ہوگا. 2 چیزیں لازمی. عمرہ میں بھی طواف ضروری. طواف کعبے کا کرتے ہیں. کوئی کہہ دے کہ تم کعبے کا نہیں قبروں کا طواف کرتے ہو تو آپ کیا کہیں گے؟ کہ ہم قبروں کا طواف نہیں کر رہے، ہم کس کا کر رہے ہیں؟ حالانکہ کعبے کے اندر قبریں ہیں. کعبے کے اندر قبریں، اونچی کہیے، ڈرے نہیں، میں ثبوت دیتا ہوں. کعبے کے اندر قبریں
دو قبروں کا میں بتاتا ہوں، تیسری قبر کی خبر انہوں نے دی ہے۔ دو قبریں کس کی؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام اور ان کی والدہ حضرت ہاجرہ کی قبر۔ حتیم، کعبے کا وہ حصہ جس پر چھت نہیں ہے، وہ جو آدھا دائرہ بنا ہوا ہے، اس میں حجر اسماعیل پہلے لکھا بھی ہوا تھا، پتھر بدل دیا گیا، ماں بیٹے کی قبر اندر۔ تیسری قبر کے بارے میں جناب اشرف علی تھانوی خود لکھتے ہیں، حضرت آدم بنوری کی قبر حتیم میں میزاب رحمت کے نیچے خود انہوں نے لکھا، حوالہ میرے پاس موجود۔ چلو دو قبروں کا تو پکا، اب کوئی طواف کر رہا ہے تو کیا کہو گے؟ کس کا طواف کر رہا ہے، کعبے کا یا قبروں کا؟ اونچی ساری دنیا کے مسلمان کعبے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، کوئی کہے تم کعبے کی طرف منہ نہیں کر رہے، قبروں کی طرف کر رہے ہو، کیا کہو گے؟ ہم کعبے کی طرف کر رہے ہیں، قبروں کی طرف نہیں۔ کیوں کہ نیت ہماری قبروں کی نہیں، کعبے کی ہے۔ تو جب تم وہاں فتویٰ نہیں لگا سکتے تو ہم پر فتوے کیسے لگاتے ہو؟ ہماری نیت کا تمہیں علم ہے؟ اور حضور نے پہلے فرما دیا عمل کا دار و مدار نیت پر، تو تم ہمارے نیت کو جانے بغیر صرف ظاہری شکل پر فتویٰ لگا سکتے نہیں۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، تعظیم کا مسئلہ سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ آخری بات تعظیم کے حوالے سے کروں اور پھر تھوڑا سا ذکر مدینے کا، تقریر ختم۔ ایسی بات آپ کو یاد کرانی ہے، بھولے گی نہیں۔ یہ تعظیم کا سلسلہ کہاں سے شروع ہوا اور انکار کہاں سے شروع ہوا، یہ سمجھانا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے دستے قدرت سے بے مثل ہاتھوں سے حضرت آدم علیہ السلام کا خاکی پتلا تیار کیا، اپنی عزت والی روح سے پھونکا، اپنے حبیب کا نور ان کی پشت میں رکھا، ان کی پیشانی سے چمکتا تھا۔ فرشتوں کو حکم دیا سجدہ کرو آدم کو۔ کس کو سجدہ کرو؟ اونچی آدم کو سجدہ۔ یہ سجدہ عبادت کا تھا یا تعظیم کا؟ ماشاءاللہ، خوشی ہوئی، آپ فوراً پہچان گئے، کیونکہ اللہ کے سوا کسی کو عبادت کا سجدہ ہو سکتا نہیں۔ کوئی اگر اللہ کے سوا کسی کو عبادت کی نیت سے سجدہ کرے شرک ہوگا، تعظیم کی نیت سے سجدہ کرے حرام ہوگا۔ اگر کوئی سجدہ کر لے تعظیم کی نیت سے کافر نہیں ہوگا، گناہگار ہوگا، لیکن ہم اس کو بھی جائز مانتے، کہتے، سمجھتے نہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا گیا، سب نے سجدہ کیا، ایک صاحب اکڑ گئے۔ جو اکڑے تھے ان کا نام آپ جانتے ہوں گے، ہاں شیطان۔ فوراً پہچان لیا، بڑی پہچان ہے، شیطان۔ ابا واستکبر، اکڑ گیا۔ میں آگ سے بناؤں، یہ مٹی سے بنا ہے، آگ لطیف ہے، مٹی کثیف ہے، لطیف اعلیٰ، کثیف ادنا، میں اعلیٰ ہو کر ادنا کو سجدہ کیوں کروں؟ انا خیر من، میں اس سے بہتر ہوں۔ اللہ نے فرمایا نکل جا، تو مردود ہے۔ سنو، سب سے پہلے تعظیم کا انکار کس نے کیا؟ اونچی کس کی تعظیم؟ نبی کی۔ آدم علیہ السلام نبی ہے نا، ان کی تعظیم کا انکار سب سے پہلے کس نے کیا؟ آج جو کر رہے ہیں کس کے طریقے پر ہیں؟ اب جو تعظیم سے روکے سمجھ لینا اس کا سلسلہ کہاں ملتا۔ وہاں سے دو سلسلے چلے، ایک تعظیم کرتے ہیں، دوسرے مانتے نہیں۔ آدم علیہ السلام کی تعظیم کا حکم، اللہ نے فرشتوں سے فرمایا سجدہ کرو، سارے جھک گئے، شیطان اکڑ گیا، وہ مردود ہو گیا، فرشتے جھک گئے، انہوں نے تعظیم کی، نوری ہو گئے، شان والے ہو گئے، یہ ناری ہمیشہ کے لیے مردود ہو گیا، لعنتی ہو گیا۔ اب جس کو اللہ کی رحمت لینی ہے وہ نبی کی تعظیم کرتا ہے، جس کو لعنت لینی ہے وہ کرتا۔ سمجھ آ گئی ہے بات؟ اونچی شیطان کلمہ پڑھتا تھا، نماز پڑھتا تھا، اپنے آپ کو بہت بڑا عالم سمجھتا تھا، فرشتوں کا استاد تھا نہیں، اپنے آپ کو کہتا تھا میں فرشتوں کا استاد ہوں۔ نہ اس کا علم کام آیا، نہ اس کا عقیدہ کام آیا، نہ اس کی عبادت کام آئی۔ کیوں کہ اس نے نبی کی تعظیم اونچی نہیں کی۔ پتہ چلا جو تعظیم نہیں کرتے ان کے سجدے کسی کام کے نہیں، سمجھے ہو؟ شیطان ان سے کہتا اور پڑھو،
اس کو پتا میں نے 6 لاکھ برس پڑھی, مجھے کچھ نہیں ملا, ان کو 50 برس پڑھنے سے کیا ملے گا. نماز اس کی کام کی ہے جس کے دل میں تعظیم مصطفیٰ ہے. جو تعظیم مصطفیٰ نہیں کرتا اس کی نماز. ہلیت الاولیاء کتاب کا نام, امام ابو نعیم اصفہانی لکھتے, لو واقعہ سنو دل کے کانوں سے, آپ کا ایمان جھومے گا. بنی اسرائیل نام ہے یعقوب علیہ السلام کا, ان کی اولاد کو بنی اسرائیل کہتے ہیں. اس میں ایک شخص نے 200 سال اللہ کی نافرمانی کی. کتنا عرصہ؟ 200 سال. لمبی عمریں ہوتی تھی نا, 200 سال گناہ کرتا رہا, مر گیا. لوگ اتنا برا سمجھتے تھے اس کو کہ انہوں نے دفن کرنا بھی مناسب نہیں سمجھا, کفن پہنانا بھی مناسب نہیں سمجھا, کوڑے کے ڈھیر پہ پھینک دیا کہ جیسے کوڑا ہوتا ہے یہ بھی کوڑا وہاں پھینک دو. اتنا لوگوں نے اس کو برا جانا. اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وحی فرمائی, اے موسیٰ لوگوں نے اس کو کوڑے کے ڈھیر پر پھینک دیا ہے, اس کو وہاں سے اٹھاؤ, اس کو کفن پہناؤ, عزت کے ساتھ دفناؤ. موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے, یا اللہ اس نے 200 سال تیری نافرمانی کی. اللہ فرماتا ہے بالکل کی. یا اللہ لوگوں نے اتنا برا سمجھا, اس کو کوڑے کے ڈھیر پہ پھینک دیا. فرمایا ہاں لوگوں نے برا سمجھا. مولا راز کیا ہے؟ تو مجھے اپنے نبی کو حکم دے رہا ہے کہ میں اس کی عزت کروں, اس کی تعظیم کروں, معاملہ کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا, اے پیارے کلیم اللہ, اے موسیٰ, ہم نے یہ نہیں دیکھا کہ اس نے 200 سال نافرمانی کی. ہم نے دیکھا تو یہ دیکھا جب کبھی یہ تورات کھولتا تھا, جہاں جہاں میرے حبیب کا نام آتا تھا اس کو چوم لیتا تھا, ان پر درود و سلام بھیجتا تھا. ہم نے تو یہ دیکھا کہ میرے حبیب کا نام چومتا ہے, ان پر درود و سلام بھیجتا ہے. میں نے اس کی نافرمانیاں نہیں دیکھی, میرے حبیب سے محبت کی, ان کی تعظیم کی, ہم نے بخش دیا اور جنت میں اس کی شادی 70 حوروں سے کر دی ہے. تو جو نبی کی تعظیم کرے فائدہ ہوتا ہے یا نہیں, اور جو نہ کرے وہ شیطان بنتا ہے یا نہیں. تو جو تعظیم کا منکر وہ شیطان. تعظیم کا منکر کون ہے؟ اونچی. آپ شیطان بننا چاہتے ہو؟ نہیں. تو پھر ان لوگوں کے کہنے پہ چلنا. اونچی. جو نبی کی تعظیم کرتے ہیں ان کا نام زندہ, ان کا کام زندہ, خود قبروں میں وہ بھی زندہ. جاگو, اپنے ایمان کی حفاظت کرو, نبی سے محبت کرو, ان کی تعظیم کرو, ان کی نسبتوں کو پہچانو. اپنے اگر ایمان کو اور اپنے آپ کو کامیاب بنانا چاہتے ہو تو بس نبی کے سچے غلام بن جاؤ. جو ان کا غلام بنتا ہے آنے والی نسلوں کا امام بن جاتا ہے.